اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے کریمانہ اوصاف کے ساتھ قلم کے ذریعے سے ہمیں ایک تکریم بخشی اور اس قلم اس ذریعے کا استعمال کر کے انسانیت روز بروز خلافت الہیہ کو اپنی نمائندگی کے ذریعے سے صحیح ثابت کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس خلافت الہیہ میں محض قلم اور زبان کی نمائندگی نہیں بلکہ اعمال کے ذریعے سے بندگان خدا کو خدا سے جوڑنے کا جو کردار ہے، کام ہے، اس کام اور اس کردار کو اسلامی نظام سے ہم جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اسلامی نظام اپنے اندر سب کچھ سموئے ہوئے ہے، دنیا سے گزرتا ہوا راستہ جو صراط مستقیم کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ صبح و شام ہم اس کی تمنا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، نہ صرف تمنا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بلکہ صبح و شام سے لے کر کے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اس کے پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں اور نوافل کی پابندی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو 48 مرتبہ ہم رب العزت سے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم کی ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے تگ و دو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمیں یہ مشن بھی دے دیا جاتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ نیابت اور یہ خلافت کا معاملہ حسنہ کے ساتھ دنیا میں جاری رہے اور حسنہ کے ساتھ آخرت میں اختتام پذیر رہے۔ اس پورے نظام کو برپا کرنے کی جو اساس ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو قیم چیز ہے، وہ ہے تعلیم اور تعلیم کا نظام۔ تو اسلامی نظام تعلیم میں اس کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے اور ابتدائی دور میں یہ نظام کیا تھا، اس عنوان پر انشاءاللہ آج آنے والے لمحات کے اندر ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ اس کے ہم نے 3 حصے بنا رکھے ہیں۔ ان 3 حصوں میں سے پہلا حصہ یہ ہے کہ اسلامی نظام تعلیم کی اساس کیا ہے، کن اساس کے اوپر اسلامی نظام تعلیم کا کریکولم اور نصاب تیار کیا جاتا ہے۔ دوسرا کہ اس اساس میں کی تاریخ کیا ہے اور اساس کس طریقے سے مستحکم ہوئی ہے اور کہاں سے یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں، اس کے بارے میں ہم عام طور پر گفتگو کرتے ہیں اور انشاءاللہ دوسرا حصہ اس پر مشتمل ہوگا۔ تیسرا جو بہت اہم حصہ ہوگا، جو سب سے بڑا سبق ہمیں حاصل کرنے کا ہوگا، جیسا کہ گزشتہ 2 روز کی کلاسوں میں آنے والے حالات کے خدشات کو کئی انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، ان حالات کو بھی سامنے رکھیں اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مکاتب کے اہتمام اور اس کے اصول و ضوابط کو رکھیں تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنا منظم مکتب دور نبوی میں موجود تھا اور آج کئی جگہوں پر ہم مکاتب چلانے کے باوجود بھی ہم منظم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ بات اللہ اچھی طرح سے کہلوائے اور لوگوں تک اچھی طرح سے پہنچے اور خود بھی عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہمیں لانی ہے اور یہ 3 زمروں کے اندر ہم اسے پیش کرنا چاہیں گے کہ نمبر 1، جیسا کہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے تحت 3 ادوار پر غور ہم کریں تو ہمارے لیے اسلامی نظام تعلیم پوری طرح سے کھل کر کے آ جاتا ہے۔ وہ ہے پہلا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ دور تھا جس میں شریعت تشکیل پا رہی تھی اور شریعت کے اصول و ضوابط عملی طور پر ہمیں دیے جا رہے تھے، اس کی شرح ہو رہی تھی، اس کی تفسیر ہو رہی تھی۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع کرتے اور وحی کی شکل میں وہ شرح و تفسیر مل جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد آپ کے عکس پرنقش یعنی صحابہ کرام کے دور میں اس کی تعمیل ہوئی اور اس کی تبلیغ ہوئی۔ صحابہ کرام نے ہر اس عمل کو انجام دیا جس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اتنی سنت کی پابندی کی کہ یہاں تک کہ راستہ گزرتے ہوئے اگر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا استنجا کرنے کے لیے تو صحابی رسول نے اس کی عمل میں اس جگہ پر اپنے آپ کو بیٹھ کر کے اس سنت کو پورا کیا۔ تو یہ تعمیل ایسی تھی کہ جس تعمیل کے بعد یہ عکس پرنقش ایسے پربہار بنے کہ ان بہاروں نے دنیا کی ساری خزاؤں کو ختم کر دیا، اور تبلیغ کے لیے ایسا نکلے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تقریباً 1,25,000 کم و بیش قدسیوں یعنی صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے جب یہ جملہ استعمال فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو آنے والے لوگ ہیں جو نہیں ہیں ان تک میرا پیغام پہنچا دو، تو صحابہ کرام کے بارے میں بات آتی ہے کہ جس کا منہ جدھر تھا نکل پڑے ہو. ایک بڑی جماعت نکل پڑی جزیرۃ العرب سے باہر، جہاں جہاں پہنچ سکی، یہاں تک کہ جزیرہ نمائے ہند پہنچی، اور ہندوستان میں بھی صحابہ کرام اور اصحاب بدر کی قبریں ملتی ہیں اور جنہوں نے آ کر کے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا. تو تیسرا دور صحابہ میں تعمیل بھی ہوئی اور تبلیغ کا بھی کام ہوا. پھر اس دور تابعین جب آیا تو اس میں شریعت اور نظام کے قوانین کی تحقیق کر کے چھان بین کر کے ایسا اسے منظم اللہ تعالیٰ نے کروا دیا کہ گویا قرآن اور قرآن کے پیغام کے مماثل شریعت بن گئی کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل آگے اور پیچھے سے داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو قرآن کی آیتوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظم کر دیا اور قرآن کے بارے میں ہی یہ آیت اللہ نے نازل کی. اس کا عکس شریعت کے اصول پر بھی پڑا، جرح و تعدیل کے معاملات سامنے آئے، اسماء الرجال کا فن نکل کر کے آیا. دور تابعین میں تحقیق اور تدوین کا کام ہوا، کہیں حدیث مرتب کی جا رہی ہے، کہیں تفاسیر کے اصول مرتب کیے جا رہے ہیں، کہیں قرآن پہ اعراب اور نقطے زیر زبر پیش لگائے جا رہے ہیں. تو گویا یہی 3 دور ہیں کہ اگر کسی بھی حالت میں ہم تینوں ادوار کو غور کریں گے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو ہمیں پورا نظام نکل کر کے ہمارے سامنے آ جائے گا. اور اسلامی نظام تعلیم میں بھی یہی تینوں ادوار میں ہمیں غور کرنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. اب آئیے اسلامی نظام تعلیم کی اساس کیا کہا جائے. اسلامی نظام تعلیم کی اساس، جیسا کہ ہر اہل علم جانتا ہے، مدرسے کا پڑھا ہوا، خاص طور پر جب تفسیر کا پڑھتا ہے تو شان نزول میں عام طور پر 3 باتیں کہی جاتی ہیں کہ اس کا پس منظر کہا جائے، شان نزول کہا جائے. مقاصد میں توحید، رسالت اور معاد، یہ 3 جملے آتے ہیں. اور سمجھ لیجئے کہ اگر ایک ڈائیگرام بنایا جائے تو اس ڈائیگرام کے اندر توحید، رسالت اور معاد کے اوپر ہی اسلامی نظام پورا قائم ہے. سب سے اہم چیز ہے توحید. ساری کائنات کا خالق، مالک، رزاق اور فرمانروا اللہ ہے. سارے انسان اس کے بندے اور غلام ہیں، اور فرمانروائی صرف اس کے لیے مخصوص ہے. ہر ایک کو اس کا تابع و فرمان بن کر رہنا چاہیے اور اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ تعلیم کی بیس بنی تو توحید پر. اس سے ہٹ کر کے جو بیس اور بنیاد بنے گی وہ ٹیڑھی عمارت بنے گی اور وہ کہیں نہ کہیں نقص والی ہوگی. اس بات کو ہمیں سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. نمبر 2، رسالت. اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجے. رسول اپنے ساتھ اللہ کے فرمان لائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان لائے اور اس پر چل کر کے آپ نے دکھایا. اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کی اتباع ہی میں سارے انسانوں کی نجات ہے. تو پتہ یہ چلا کہ توحید کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے، توحید کو عملی طور پر دکھانے کی، وہ رسالت ہے جس کو ہم اور آپ دین سے جڑے ہوئے لوگ کلمہ طیبہ میں ہی اقرار کر کے سارے انسانوں کو یہ پیغام دے دیتے کہ کلمہ طیبہ جو دیکھنے میں ایک کلمہ نظر آتا ہے، اس کے اندر 4 مرحلے ہیں. نمبر 1، لا الہ. لا الہ کے ذریعے سے دل کو صاف کر کے توحید کے لائق بنایا جاتا ہے. ایک دم گندگی اور درست کر کے اور صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے. گویا اس کی مثال یوں ہے جیسے ہمارے اساتذہ دیا کرتے تھے کہ دودھ کے برتن کی مانند ہے، کہ دودھ کا برتن کتنا ہی شفاف کیوں نہ ہو، نیا دودھ لینا ہے تو پچھلے دودھ کے برتن کو اچھی طرح سے مانجا جاتا ہے، باس لے لی جاتی ہے کہ اگر مہک بھی آ رہی ہو تو دودھ نہیں ڈالا جاتا ہے کہ مہک والے برتن میں یا گندے برتن میں خالص دودھ ڈالا جائے گا تو پھٹ جائے گا، کسی کام کا نہیں ہوگا. اسی طرح سے لا الہ کے ذریعے سے دل میں سے شرک کے ہر شائبے کو صاف کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد خالص الا اللہ کی توحید ڈالی جاتی. تو پہلا حصہ ہوا لا الہ، دوسرا ہوا الا اللہ، اور اس کے بعد پھر آگے آتا ہے محمد. کہ یہ کیسے پتا چلا کہ دل کو صاف ستھرا کر کے خالص توحید ڈالنا ہے اور اللہ ایک ہی ہے؟ محمد نے بتایا. کون ہے محمد؟ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. یہ چاروں چیزیں دیکھی جائیں تو توحید اور رسالت پوری طرح سے اس کے اندر سما جاتا ہے. تو اسلامی نظام تعلیم میں بھی رسالت کا ہی معاملہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ استشراق کی جو کامیابی ہے، یعنی مستشرقین نے جو سب سے زیادہ محنت کی ہے، وہ اس بات پر محنت کی ہے کہ انسانوں کو
یعنی مسلمانوں کو رسول سے جو محبت ہے، وہ رسول سے محبت نکالنا ہے تو ان کے حدیثوں میں شک پیدا کر دیا جائے، حدیثوں کے اندر شک پیدا کر دیا جائے، اور حدیثوں پر اعتماد جب اس مسلمان کا اٹھے گا تو پورا نظام اس کا ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارا پورا نظام حدیثوں کے اوپر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہے۔ تو نظام تعلیم میں جو دوسری اساس ہے وہ ہے رسالت، تیسری ہے آخرت۔ سارے انسانوں کو مر مٹ کر ایک روز اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے اور اپنے کاموں کا حساب دینا ہے، کوئی بھی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ تو چاہے کوئی سی بھی تگ و دو ہو، چاہے وہ سورج کی شعاؤں کو انسان گرفتار کر لے، چاہے وہ کمندوں پر گرفتار کر لے، اپنی دنیا کے افکار میں سفر کرے نہ کرے، کچھ بھی کرے، لیکن اسے حساب اللہ کے یہاں دینا ہے۔ جب یہ یقین ہوتا ہے والیوم الآخر، جب یہ یقین ہوتا ہے کہ آخرت کے اوپر عقیدے کا ایک حصہ بنا دیا گیا، تو پھر ہر چیز دنیا کے لیے نہیں کرتا ہے۔ آج مغربی نظام تعلیم میں کیا ہے؟ لا موجود الا البطن والمعدہ، پیٹ کو بڑھانے کے لیے اور معدے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ساری تگ و دو ہے۔ لڑکے پڑھ پڑھ کر کے پاگل ہو جاتے ہیں، اللہ اور رسول کا ایسا خیال بھولتے ہیں کہ کبھی کبھی بچہ ہائی اسکول کے بعد معاشرے کو نظر آتا ہے کہ محلے کا بچہ ہے۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ ہے کہ آخرت کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے اور سب کچھ یہی کے لیے نہیں کر لینا ہے۔ تو تیسری چیز جو اساس ہے وہ آخرت ہے، اور چوتھی چیز جو اسلامی نظام تعلیم کی اساس اور بنیاد میں شامل ہے وہ ہے خلافت۔ اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ انسان ایسے ہی کوئی حیوان ناطق نہیں ہے کہ وہ بولتا ہوا جانور، یہ مناطقہ اور فلاسفہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن شریعت کے اندر اس کی کوئی بات نہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ حیوان ناطق نہیں ہے کہ بولتا ہوا جانور اور جو ہے اور وہ بھی جانور ہے، جو چاہے وہ کرے۔ انسان اس زمین پر اللہ کا نائب یا خلیفہ ہے۔ ان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ خدا ترسی، پرہیزگاری، انتظامی صلاحیت، جمہور کا اعتماد، سربراہی اور سرداری کے لیے ضروری صفات ہیں۔ ذمہ داروں کا فرض ہے کہ وہ اجتماعی نظام عدل و انصاف قائم کریں، برائیاں مٹائیں، بھلائیوں کو فروغ دیں اور جمہور کو اللہ کی مرضی کے تابع بنائیں۔ یہ نیابت اور یہ خلافت دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پورے زمین میں خلافت کا تصور جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انڈیویجول حیثیت سے، انفرادی حیثیت سے، ہر انسان انفرادی حیثیت سے بھی اللہ کا نائب یا خلیفہ ہے۔ اب اس نیابت اور اس خلافت کو مستحکم کرنے کے لیے جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ وحی کی شکل میں ہمیں اور آپ کو دیا ہے، جو قرآن مجید کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ وحی مطلوبی ہے، وحی غیر مطلوبی ہے۔ تو خلافت کا تصور اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا تصور اور اللہ کے احکامات کو بندوں کے ذریعے بندگان خدا تک پہنچانے کا جو تصور ہے، یہ بھی اسلامی نظام تعلیم کی اساس اور بنیاد ہے۔ پانچویں چیز ہے وحدت بنی آدم، مساوات اور اخوت۔ یہی وہ چیز ہے جو اسلام نے سب سے پہلے دی، ورنہ آج سے اسلام سے پہلے تکمیل سے پہلے پڑھنا سب کا حق نہیں تھا ہندوستان میں عرصے دراز تک۔ بلکہ جب یہ راجہ رام موہن رائے کی جب تحریک شروع ہوئی ہے لارڈ میکالے کے آنے کے بعد، تب جا کر کے یہ تحریکات شروع ہوئی ہیں، اور اس کے بعد سے پھر ہریجن تحریک شروع ہوئی ہے۔ پھر بعد میں یہ آیا کہ سب پڑھیں سب بڑھیں، ورنہ اسلام سے پہلے سب کا حق نہیں تھا، سب کا حق پڑھنے کا نہیں تھا، پڑھنے پر سزائیں دی جاتی تھی۔ سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لیے آپس میں برابر اور بھائی بھائی ہیں۔ رنگ و نسل کا فرق اور امتیاز، ذات پات اور چھوت چھات، یہ سب غلط اور من گھڑت باتیں ہیں، اور اس کو نماز میں 5 وقت عملی طور پر اس کو کنڈم کر دیا جاتا ہے، ڈینائی کر دیا جاتا ہے، اور سب کو ایک برابر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، یہی پہچان ہے۔ اور اسلامی نظام تعلیم میں بھی یہی مساوات کی بات ہے کہ اشراف کے لیے کچھ اور ہو اور چھوٹے کام کرنے والوں کے لیے کچھ اور ہو۔ اسلام کے اندر ایسا کوئی نظام نہیں۔ اسلامی نظام تعلیم کی یہ پانچویں اساس ہے۔ چھٹی اساس کیا ہے؟ چھوٹے بڑے، امیر غریب، مرد عورت، مالک نوکر، سب اللہ کے بندے اور اس کے تابع اور فرما بردار۔ مطلق آزاد کوئی نہیں کہ کہیں گے نہیں وی آر فری، واٹ وی وانٹ ٹو ڈو وی کین ڈو، کہ ہم جو چاہیں وہ کریں، نہیں کر سکتا انسان۔ یہ یورپ کا ایسا بڑا دھوکہ ہے جس دھوکے کے اندر انسان پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جہالت کے اندھیروں میں گیا۔ جب اپنی پسند سے جتنا چاہے نہیں کھا سکتا،
اپنی پسند سے اسے پتھر پسند آ جائے، کھانا چاہے نہیں کھا کے ہضم کر سکتا، اور اوور ایکسٹرا کھا کے ہضم نہیں کر سکتا، تو کہاں وہ آزاد ہو گیا؟ نہ پخانا روکنے میں آزاد، نہ پیشاب روکنے میں آزاد. تو کیوں آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے؟ مطلق آزادی کسی کو نہیں، ایک دائرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دائرہ دیا کہ سب اللہ کے بندے اور اس کے تابع اور فرما بردار ہیں. البتہ انسانوں کے تعلق سے ہر ایک آزاد ہے، ہر ایک کو اس کی ماں کے پیٹ سے اللہ نے آزاد پیدا کیا. کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کی آزادی سلب کرے یا اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنائے اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلائے. جب اس معاملے کے اندر کوئی آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اپنے اندر انانیت اور خدائیت کا ظاہری طور پر یا اندرون طور پر دعویٰ کر بیٹھتا ہے، اور جب وہ دعویٰ کر بیٹھتا ہے تو اللہ اسے مہلت دے دیتے. یہ بڑی اہم بات ہے اللہ کی سنت کی. فرعون سے لے کر کے دیکھا جائے ہٹلر تک، ہٹلر سے لے کر کے آج کے وقت ہٹلر وقت کے لوگوں کو دیکھا جائے کہ جب یہ کرنے لگے کہ ہم جو چاہیں گے تو تم پہنو گے، ہم جو چاہیں گے تب تم وہ کھاؤ گے، جس پر ہم قانون بنا دیں گے وہ جو تم نہیں کھا سکتے، ہم جس طرح سے چاہیں گے تم چلو گے. جب یہ مزاج کسی قوم کے حاکم میں پیدا ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے برباد نہیں کرتے، اسے مہلت دے دیتے ہیں کہ دیکھ تو مجھے کتنا چیلنج کرتا ہے. اور جب وہ اپنے عروج کو جو پہنچتا ہے تو اللہ انہی میں سے کسی کو ایسا پیدا کرتے ہیں کہ کبھی مچھروں کے ذریعے سے کسی کو تباہ کیا جاتا ہے تو کبھی پانی کے ذریعے سے تباہ کیا جاتا ہے. اور آج کے بھی یہ فرعون وقت جو ہیں اسی طرح سے تباہ کیے جائیں گے. ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے ڈرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ان سے متاثر ہو کر کے اللہ کے مقابلے میں کہیں سے زیادہ نہ ڈرنے لگے، اللہ سے ڈرنے کا نظام پیدا کرے. تو اسلامی نظام کے اندر آزادی کا بہت بڑا عنصر ہے. نمبر 6. نمبر 7 عقیدہ. عقیدہ کا مطلب پہلے توحید کی بات آ گئی، وہ بیس اور بنیاد ہے، لیکن مسلک، ضمیر اور رائے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. جس عقیدہ، مسلک یا جس رائے پر جس کو اعتماد وہ اختیار کر سکتا ہے. اسلام کے اندر جبر و اکراہ نہیں ہے، حسن مجادلہ ہے اور حسن دعوت ہے. اگرچہ سارے انسانوں کے لیے صحیح رویہ یہی ہے کہ اسلام کو اپنا کر فلاح دارین حاصل کریں، لیکن کسی پر جبریہ سے لا اکراہ فی الدین کے معاملے کے اندر کہ جبریہ کسی نظام پر جھکایا نہیں جا سکتا ہے. اس لیے اسلامی مملکت میں دیکھیں اسلامی نظام جب برپا رہا وہاں پر فکری آزادی دی گئی، دعوت کا کام کیا گیا، مگر زبردستی کسی نظام پر، اسلامی نظام پر لانے کی کوشش نہیں کی گئی. یہ وسعت ہے اسلامی نظام کی. نمبر 8 الخلق عیال اللہ. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ، اس کی بنیادی ضروریات لازماً پوری ہونی چاہیے. ہر بھوکا کھانے کا، ہر ننگا کپڑے کا، ہر مریض دوا اور علاج کا مستحق ہے. اس کو یہ حق بہرحال ملنا چاہیے. اور اسلامی نظام تعلیم کے اندر یہی گنجائش ہے کہ تربیت کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے کہ یہ بنیادی ضروریات جو بیسک انسٹنکٹ یا پروپنسٹیز ہیں، اس میں کوئی روک نہیں سکتا کہ نہیں یہ ہمارے نظام پہ نہیں ہے تو اس کے لیے روک دیا جائے. اسلامی نظام تعلیم میں یہ چیز نہیں ہے. نویں بات، ہر انسان کی جان و مال اور عزت و آبرو محترم ہے، اس پر دست درازی نہیں کی جا سکتی. نمبر 10 ہر ایک دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. نمبر 11 نیک کام میں تعاون کیا جائے اور برے کام میں تعاون نہ کیا جائے. نمبر 12 زندگی بسر کرنے کے سیدھے اور سچے طریقے سے جو واقف ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ناواقف تک اس کو پہنچائیں. یہاں پر پہنچ کر کے اسلامی نظام تعلیم میں دعوت کی لزومیت آ جاتی ہے، یعنی کتمان علم حرام قرار دیا جاتا ہے، ممنوع قرار دیا جاتا ہے. علم کو چھپانا اور علم کے اوپر اپنا حقوق رکھ لینا یہ ممنوع قرار دیا جاتا ہے. اس لیے جو نہیں جانتے ان تک پہنچانا اسلامی نظام تعلیم سے جڑے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری ہے. چاہے وہ فزکس پڑھو یا کیمسٹری پڑھو، چاہے بایولوجی پڑھو، چاہے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرو، یہ یکساں ذمہ داری ہے. اور اس خیال کو لوگوں کے دماغوں تک پہنچانا چاہیے کہ یہ بھول جائیں کہ صرف یہ کہتے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری دعوت کی ہے. جس کے پاس جو علم ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے اور اسلامی نظام کے مطابق فریضہ ہے. تو یہ ہو گئی بات اسلامی نظام تعلیم کی اساس. اب آئیے اسلامی نصاب تعلیم کے خط و خال. نظام 12 اصولوں کے اوپر آپ کے سامنے لایا گیا کہ نظام جب بنتا ہے تو یہ 12 اصول ہمارے دل و دماغ میں رہنے چاہیے. جب اس کے تحت نصاب بنے تو یہ 20 اصول ہمارے سامنے رہنے چاہیے. یہ 20 اصول ہم نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کے ان اصولوں سے نکالا ہے جس کے اندر شرعتاً و منہاجاً کی انہوں نے وضاحت کی ہے.
شرعتن و منہاجن کے تحت جو مفسرین نے لکھا ہے کہ پچھلے نبیوں کے اور عام نبیوں کے جو عام مسلم اصول تھے وہ کیا کیا مسلمات تھے، انہی میں سے ہم نے یہ نظام نکالا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس نصاب تعلیم کو بناتے وقت میں یہ کنٹینٹس اور یہ مشتملات اپنے سامنے رکھے ہم نے، تو کتنی آسانی سے ایک ہمگیر نصاب بنتا ہے. پرائمری سے لے کر یعنی کے جی سے لے کر کے پی جی تک کا نصاب. نمبر 1 توحید کا اقرار و یقین اور اس کے تقاضوں پر عمل، یعنی اس میں کیا بات آ گئی؟ تصدیق بالجنان، اقرار باللسان والعمل بالارکان آ گیا. نمبر 2 رسالت کا اقرار اور دعوت پر ایمان. نمبر 3 معاد، مقام جاودانی پر جانے کا یقین. نمبر 4 شرک کی شناخت اور اس کا قلاقمہ. نمبر 5 الہاد اور مذہبی انحرافات کا سدباب. نمبر 6 تقدیر الہی پر کامل یقین، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اور اس بارے میں ہمیں اور مطالعہ کر لینا چاہیے کہ تقدیر معلق اور تقدیر مبرم کا کیا معاملہ ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں غور کرنا چاہیے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، اس پر مزید تحقیق کر لینا چاہیے. نمبر 7 شعائر اللہ کا احترام. نمبر 8 ملائکہ پر ایمان. نمبر 9 آسمانی کتابوں پر ایمان. نمبر 10 قیامت پر ایمان. نمبر 11 حساب و کتاب پر یقین. نمبر 12 جنت و جہنم پر ایمان. نمبر 13 اعمال صالحہ اور اس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، اسے کیسے انجام دیا جائے. نمبر 14 اعمال سیئہ اور اس کی قسمیں اور اسے کیسے بچا جائے. نمبر 15 عدل اور انصاف کا قیام. نمبر 16 ظلم و زیادتی کی ممانعت. نمبر 17 حدود الہی کا قیام. نمبر 18 اللہ کے راستے میں جہاد. نمبر 19 مکارم اخلاق کا فروغ. نمبر 20 رذائل اور فساد کی بے کنی. آپ دیکھیے کہ ان 20 اصولوں کے اندر ہر چیز سما گئی. تو اگر اسلامی نظام تعلیم کے بارے میں کوئی ٹیم یا کوئی گروپ یا کوئی انفرادی طور پر کام کرنا چاہتا ہے تو بنیاد بچھاؤ پہلے جو اصول بتائے گئے ہیں، اور اس کے ذریعے اس سے متعلق قرآن کی جو آیتیں ہیں، جو احادیث میں ہدایات، اس کو سامنے رکھیں. پھر اس کے بعد نصاب بنانے کے لیے ان 20 اصولوں کے اندر آپ دیکھیے کہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر کے نصاب بنایا جاتا ہے. اور مدارس کے نصاب میں غور کیا جائے تو یہ سب کے سب چیز کتابوں کے ذریعے سے آتی ہے. بلکہ تعلیم الاسلام دیکھیں تو آدھا حصہ اس کے اندر سما جاتا ہے. تو یہ ہو گیا دوسرا پہلا حصہ مکمل، جس میں اساس اور نصاب کے اوپر ہم نے بات